الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اور تمہاری تو شعر و شاعری، سخن پروری، قوت کلامیہ میں بڑھ چڑھ کر ہو۔ تم تو ہر مجلس میں اور میلے میں شاعری اور خطابت کا مقابلہ کرنے جاتے ہو، لیکن اس قوت کلامی کے باوجود پورا قرآن نہ صحیح، اس کا نصف یا ثلث بھی نہ صحیح، اس کی کسی ایک چھوٹی سی صورت ہی کے برابر تم تصنیف کر دیکھو۔ اگر تم تنہا نہیں بنا سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اپنے مددگاروں کو، اپنے فصحاء و بلغاء اور جن و انس کو جمع کر کے ان سے بھی امداد حاصل کرو اور اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو۔ یہ ایک کھلا ہوا قرآنی چیلنج تھا جو اپنے بے مثال اور بے مثل ہونے کے بارے میں دیا گیا، اور صرف یہی اس مدنی صورت میں نہیں بلکہ اس سے قبل کئی مکی صورتوں میں بھی دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا گیا۔ اگرچہ قرآن ساری دنیا کے لیے آیا، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر زبان دانی اور فصاحت و بلاغت میں وہ اپنے کو اقوام دنیا سے ممتاز جانتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم میری جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اب غور کیجئے کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مغلوب کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جان مال عزت ابرو سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگائی، سبھی کچھ کر گزرے، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کی چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں اس کلام الہی کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ آج قریب 1400 برس کا طویل زمانہ گزر رہا ہے، کوئی شخص قرآن کا مثل نہ لا سکتا ہے اور نہ لا سکے گا۔ شام، دمشق، بیروت، مصر، فلسطین وغیرہ میں لاکھوں عیسائی اور یہودی موجود ہیں۔ ان میں سے تو ایسے ادیب اور ماہر زبان موجود ہیں جنہوں نے لغات عربیہ پر بڑی ضخیم جلدیں لکھ ڈالی، لیکن وہ قرآن کی ایک ہی صورت کے برابر لکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عربیت کا ماہر ہے، اس پر اتنا ہی زیادہ رعب پڑ جاتا ہے، رعب کلام قرآنی کا غلبہ آ جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے پر ہے، پھر کلام کی ترتیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگہ ہے۔ بار بار پڑھو، دل نہ اگتائے، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور بے شک ایسا نہ کر سکو گے، یعنی ایک اعجاز تو قرآن کریم کا یہ بتایا، کوئی اس کی مثل کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرا اعجاز یہ ہے کہ پہلی پیشن گوئی فرما دی گئی، غیب کی خبر دے دی گئی، قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل کلام نہیں لا سکتا۔ چنانچہ بحمدللہ تعالی 1400 برس گزر گئے، ہر زمانے میں قرآن کے مخالفین رہے، مگر کوئی اب تک ایسا نہ کر سکا اور نہ قیامت تک ایسا ممکن ہے۔ اب اس کا نتیجہ فرمایا جاتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی جب یہ قطعاً معلوم ہو گیا قرآن خدا کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اتارا گیا خدا کے سچے پیغمبر ہیں، تو اے منکرین، اگر اب بھی تم کفر و انکار پر اڑے رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، جس کا ایندھن خدا کے نافرمان بندے اور پتھر ہوگا، اور جو تم جیسے منکرین و معاندین کے لیے تیار کی گئی۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور قرآن کریم کی دوسری آیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم پیدا شدہ اور اب موجود ہے۔ احادیث سے بھی یہی ظاہر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا اس طرح لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ وآخر دعوانا